ڈاکٹر مصدق صاحب، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو پہلے 26 کو کیا ہوا، اور دوسرا میں بعد میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. یہ پورا ان کا گفتگو کا فوکس ایک ہی بات پہ تھا کہ عمران کو بہت خطرہ ہے. پہلے لیکن 26 کو کیا ہوا؟ دیکھیں، 26 کو جو پروٹیسٹ انہوں نے اناؤنس کیا، اس سے پہلے بہت سی سٹیٹمنٹس وزیر اعلیٰ نے دی تھیں، جن میں سے کچھ سٹیٹمنٹس یہ تھی کہ ہم دارالخلافہ پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. یہ بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جیل توڑ کے قیدی کو لے کر چلے جائیں گے. یہ بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹس کو آپ سیاسی جانتے ہیں، لیکن جب آپ پس منظر دیکھیں 9 مئی کا، اور آپ دیکھیں ایک ایسی پارٹی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جو پہلے عمران خان صاحب نے جس دن بنی گالہ سے نکلے تھے، اس دن آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ اندیہ دیا تھا کہ اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو کیا ہوگا ملک میں. تو جب ایک ایسی پارٹی جو اس سے پہلے جلا چکی ہو کور کمانڈر کا گھر، عسکری ٹاورز کو آگ لگا چکی ہو، قلعے پہ حملہ کر کے اسلحہ فوج کا چھیننے کی کوشش کر چکی ہو، بیس کے اوپر سرگودا کی جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، باہر لگے ہوئے جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، اندر جانے کی کوشش کر چکی ہو، اور اس سے بھی پہلے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو کرینے لگا کے پارلیمان کی دیواریں توڑ چکی ہو، پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے، جیسے کوئی غیر ملکی طاقت ہوتی ہے وکٹری کے نشان. آپ کو پتہ ہے جب قبضہ ہوتا ہے کسی ملک پہ تو آپ سب سے پہلے جو ابلاغ کے ذرائع ہوتے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، ان پہ قبضہ کر کے آپ وکٹری کے نشان بناتے ہیں. وہ بنا چکی ہو، سیکریٹریٹ کو بند کر چکی ہو، پولیس افسران کو پہلے راؤنڈ کے اندر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی ہو، اور دوسرے راؤنڈ میں تو قتل بھی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں ابھی پولیس والے. تو جب وہ پارٹی ایسا تھریٹ دے تو وفاقی حکومت پہ یہ مقرر ہو جاتا ہے کہ وہ ریڈ زون، یعنی جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل ہے جس پہ جب لوگوں نے حملہ کیا تو لوگوں کو 28 سال سزا ہوئی، جو لوگ وہاں نہیں موجود تھے ان کو بھی 28 سال سزا ہوئی. تو جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں قبضہ کرنے آ رہا ہوں آپ کے کیپٹل ہل پہ یا آپ کی ریڈ زون میں آ رہا ہوں، اور اس کا پیچھے سے تاریخی حوالوں میں بھی یہ سب چیزیں ثابت ہوتی ہوں، تو ایک چیز مقرر ہو جاتی ہے اس وقت کی حکومت پہ کہ وہ ان کو روکے. ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، حتی الامکان کوشش یہ کی گئی کہ وائلنس منیمائز کیا جائے، یعنی اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے روکنے کے اوپر. یہ تو بیک گراؤنڈ ہوگی. لیکن 26 کی رات کو کیا ہوا؟ جب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے گولی چلائی اور جس سے ان کے لوگ جو تھے زخمی بھی ہوئے اور ان کی جانیں بھی گئی. جی میں تو آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہیں جس میں وہ گنز اٹھائی ہوئی ہیں، آٹومیٹک اسالٹ رائفلز، اور فائرنگ ہو رہی ہے. آپ نے وہ بھی دیکھے کلپس جن میں جو یہ کیا ہوتے ہیں آنسو گیس کی جو بندوقیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں. آپ نے وہ تقاریر بھی سنی ہیں راستے میں جو کی گئی ہیں جس میں گریبان، چاک اور گلے میں وہ ڈالے ہوئے اسکارف یا پٹکا وہ للکارا جا رہا ہے. اس سب کے بعد ان کو روکنا تو فرض تھا. اگر وہ آتے ہیں اور پولیس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں تو جواب میں ریٹیلیشن تو کرنی ہوگی. منیمائز فورس کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے بہت سے کاؤنٹس دیکھے ہیں 2-4 دن سے کیجوالٹیز ہیں وہ ریٹیلیشن میں. جی ریٹیلیشن میں. جی آپ کے پاس اس کا پورا اکاؤنٹ ہے ہوا؟ جی میرے خیال میں یہ ویسے تو آپ کو انٹیریئر منسٹری اس کا پورا اکاؤنٹ دے گی، کیونکہ آپ کے سامنے رینجرز کے لوگ 4 شہید ہوئے، پولیس والے 1-2 شہید ہوئے. تو جو فائرنگ ہو رہی تھی جس کے شیلز بھی ملے ہیں، دیواروں میں لگی گولیاں بھی نظر آئی ہیں، تو اس کے جواب میں جب آپ پولیس، اگر آپ امریکہ میں ہوں اور آپ اشارتاً بھی کسی کے اوپر ایسا لگے کہ پولیس والے کے اوپر بندوق تاننے لگے ہیں، تو امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں کسی آتشی اسلحے سے تو آپ کو شوٹ کر دیا جاتا ہے پوری دنیا میں. یہاں پہ تو حتی الامکان کوشش کی، 4-6 لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد ان کو ریپیل کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اس میں ضرور نقصان ہوا ہوگا، میرے پاس اس کا پورا نہیں ہے آڈٹ، لیکن یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ ان کو ریپیل کرنے کی یا روکنے کی یا قابض نہ ہونے کی کوشش میں کیا گیا ہے. ریاست کے پاس دوسرا چارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور چارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیپیچولیٹ کر جائیں، آپ آ جائیں. جس طرح 9 مئی ہوا تھا، 9 مئی میں آپ کے بہت سے پروگرام ایسے ہوئے جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی وہ گلبرگ سے چلے اور کنٹونمنٹ تک گئے تو پولیس نے ان کو کیوں نہیں راستے میں روکا. یہ آرگیومنٹ تھا نا جی، یہ پوری طرح سے فریم ہوا آرگیومنٹ. اب
آپ کے سامنے سچویشن یہ آ گئی کہ اگر آپ نہیں روکتے اور وہ آگ لگا دیتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کو، جو آپ کا گھر ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، میرا ہو سکتا ہے، میرے بھائی کا ہو سکتا ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پھر پروگرام کریں گے کہ دیکھیے آپ نے کیسی آپ وفاقی حکومت ہے. اور اگر آپ ریپیل کرتے ہیں اور اس ریپیل کرنے میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے بھی شہادتیں ہوتی ہیں، اگر وہاں سے بھی نقصان ہوا ہے جو میرے سامنے نہیں آیا، ضرور ایویڈنس آئے گا، تو وہ اس کو آپ پھر کس طرف آپ بیٹھیں.